بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم پیر بدر عالم صاحب، جناب محترم امین الحسنات صاحب اور میرے بزرگوں، آج ہم سب ایک نہایت ہی بزرگ ہستی کی اس تقریب میں، جو کہ پیر بدر عالم صاحب کے والد صاحب سے ان کی یاد میں اکٹھے ہوئے ہیں۔ میں کوئی عالم نہیں ہوں، امین الحسنات صاحب کے اتنے جامع بیان کے بعد کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہوں، لیکن میرا ذہن اکثر یہ سوچنے پہ مجھے مائل کرتا ہے، ہر سال لاکھوں افراد حج کرنے جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ماہ رمضان میں مجھے توفیق دی ہے کہ میں بھی آخری عشرہ وہاں گزارنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ہر مہینے ہر سال رمضان کے مہینے میں لاکھوں پاکستانی عمرہ اور اعتکاف کر کے واپس آتے ہیں۔ اگر پچھلے 25 سالوں میں ان کی تعداد شمار کی جائے تو کم سے کم یہ کروڑوں سے اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم جو دین کے ساتھ نسبت پیدا کرتے ہیں، وہ دین کی نسبت ہمارے معاملات میں داخل نہیں ہو سکتی؟ ایک سوال میں ہر اہل دین کی مجلس میں یہ ضرور اٹھاتا ہوں کہ میں نے امریکہ میں تعلیم حاصل کی۔ ہم سب صبح شام امریکہ کو برا بھلا بھی کہتے ہیں۔ وہ ایک اتنا بڑا بر اعظم ہے کہ ایک مشرقی ساحل سے مغربی ساحل پہ جانے کے لیے 6 گھنٹے کی فلائٹ چاہیے، لیکن اس پورے امریکہ میں آپ یہ بات گواہی دے سکتے ہیں کہ ایک کونے میں جو میں دودھ لوں گا، دودھ کا گلاس لوں گا، اسی معیار کا دودھ مجھے دوسرے کونے میں بھی ملے گا۔ یہ کس نے تعلیم دی کہ جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں؟ یہ کس کا قول ہے؟ اس ہستی کا قول ہے جن سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ ہستی کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، اور ہم محبت کا اتنا زیادہ دم بھرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم سے زیادہ کوئی دم بھرنے والا نہیں۔ آپ سب پنڈی اسلام آباد علاقے کے ہیں، کیا میں ادب کے ساتھ آپ سے پوچھ سکتا ہوں کہ پنڈی اسلام آباد میں وہ کون سی دکان ہے کہ جہاں سے میں ایک گلاس خالص دودھ کا حاصل کر سکوں؟ کوئی ہے؟ کراچی سے پشاور تک کیا کوئی ہمیں بتلا سکتا ہے کہ کوئی ایک دکان ایسی ہے وہاں پہ جناب آنکھیں بند کر کے چلے جائیں تو آپ کو دودھ خالص اس لیے ملے گا کہ یہ شخص جس نبی کا امتی ہے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا تھا جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں، یہ ملاوٹ نہیں کرتا۔ اس کا تول پورا ہے، چونکہ انہوں نے کہا تھا کہ جس کا تول پورا نہیں وہ بھی ہم میں سے نہیں۔ کیا ہمارا کوئی بازار، ہماری کوئی بستی اس بات کا نمونہ پیش کرتی ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صفائی نصف ایمان ہے؟ ہمارے بازار گندے، ہماری گلیاں گندی، ہماری بستیاں گندی، اور خدا نہ خواستہ کوئی باہر سے آ جائے تو وہ نعوذ باللہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے گا شاید
ان کے دین نے ان کو گندگی کی تعلیم دی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم سب وہ لوگ جو دین سے وابستگی رکھتے ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ان معاملات میں ڈھالیں جن سے لوگ اسلام کی طرف کشش سے راغب ہوں۔ ملیشیا میں، انڈونیشیا میں کوئی تبلیغ کرنے نہیں گیا تھا، کوئی تبلیغی جماعتیں نہیں گئی تھی وہاں پہ کہ مسلمان کریں لوگوں کو۔ یہ جتنا ایشیا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے، یہ عرب تاجروں سے مسلمان ہوا تھا۔ ان کے معاملات سے کہ کیا ہو گیا تمہیں؟ انہوں نے کہا جی ایک نبی پہ ایمان لائے ہیں، اس کے بعد سے ہماری زندگی بدل گئی۔ انہوں نے کہا ہم بھی اس نبی کی تعلیم پہ ایمان لانا چاہتے ہیں۔ میں جب پڑھتا تھا باہر، اور اب بھی باہر آپ میں سے جو لوگ جاتے ہیں، تو بڑی حیرت ہوتی تھی، کوئی چیز خریدی ہے 1 مہینے کے اندر واپس لے گئے ہیں کہ جناب یہ چیز پسند نہیں آئی واپس لے لیں۔ انہوں نے ماتھے پہ شکن نہیں ڈالنی اور انہوں نے اسی وقت واپس، یہ لو جی آپ کے پیسے ہیں، یا اگر تھوڑا وقت زیادہ ہو گیا یہ آپ کی رقم کے مطابق آپ کوئی اور چیز لے لیں۔ کوئی واپسی کرنے میں انہیں ملال نہیں ہے۔ اور یہاں پہ آپ کسی دکان پہ جائیں تو اس دکان کے نام سے بڑا کیا لکھا ہوگا جلی حروف میں؟ فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا۔ میں بہت حیرت زدہ تھا کہ یہ باہر کی دنیا کاروبار چلاتی ہے، یہ فروخت کیا ہوا مال خوشی سے لے بھی لیتی ہے، اور ہمارے ہاں تو یہ نہیں ہے۔ برکت ان کی طرف ہے، ہمارے ہاں برکت ہی کوئی نہیں۔ تو پھر میرا وہ معمہ تب حل ہوا جب میں نے ایک حدیث پڑھی کہ ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی کو کسی نے بتایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دکاندار جو بخوشی فروخت کیا ہوا مال واپس لے لیتا ہے، جنت میں اللہ تعالیٰ اس کو ایک ایسا محل ایسے موتی سے دیں گے جس میں کوئی جوڑ نہیں ہوگا۔ تو وہ صحابی غالباً تجارت کرتے تھے، انہوں نے تجارت ٹھپ کی اور دکان کھول کے وہ بیٹھ گئے کہ اب کوئی بندہ میرے پاس مال واپس کرنے آئے، میں اس کا مال واپس کروں بخوشی، اور میں اللہ اپنے رب سے وہ اجر لوں کہ جس کی میری نبی نے بشارت دی ہے۔ تو وہ کچھ عرصہ گزر گیا، کوئی نہیں آیا، تو ایک دن ایک گاہک آ گیا، حضرت آپ سے یہ مال لیا تھا تو یہ واپس کرنا ہے۔ انہوں نے اس کو وی آئی پی بنا لیا، چادر بچھاؤ تو اس کے لیے کھانا لاؤ، تو وہ بڑا وی آئی پی پروٹوکول۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا، اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے پیسے یہ پڑے ہیں، دراصل میں تمہاری اس لیے عزت کر رہا ہوں کہ تمہاری وجہ سے ہی میں نے یہ کاروبار شروع کیا تھا کہ کاش کوئی بندہ میرا فروخت کیا ہوا مال مجھے واپس کرنے آئے اور میں خوشی سے واپس کروں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ جس دین کی یہ تعلیم ہے، اس کے ماننے والوں کی ہر دکان کے آگے یہ لکھا ہوا ہے کہ فروخت کیا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا، اور وہ مغرب کے ملک جو ہیں وہ ہمارے نبی کی تعلیم پر عمل کر کے اس کی برکت حاصل کر رہے ہیں۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آج ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط تعلق بنانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کیا وہ تبدیلی آ رہی ہے جس سے ہم وہ مقناطیس بن سکیں جس سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں، ہمارے دین کے اندر وہ کشش پیدا ہو۔ یہ وہ پل ہے کہ جو ہم سے ابھی عبور نہیں ہو رہا۔ ہم انفرادی طور پہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر لیتے ہیں، عبادات میں بہت خشوع خضوع لے آتے ہیں، لیکن جو معاملات ہیں اس میں ہم کمزور ہیں۔ بحیثیت امت ابھی ہماری سپلی ہے، یہ امتحان بھی پاس کرنا ہے۔ تو اس لیے میں یہ زیادہ لمبی بات ہو گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہستیاں ہیں جن کی نسبت سے ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے،
یہ وہ روشنی کے مینار ہیں فی زمانہ کہ جب ہر طرف گمراہی کے اندھیرے لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، یہ اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست جنہیں کہا جاتا ہے، یہ لوگ اس نور کو، اس روشنی کو بانٹتے ہیں، اور ہمیں اس روشنی سے اپنی زندگی میں ایسی تبدیلی لانی چاہیے کہ ہم بھی دین کے لیے ایک روشنی بنے اور مقناطیس بنے۔ لوگ خوشی میں، غمی میں، لڑائی میں یہ دیکھیں کہ یہ کس کو ماننے والا ہے، یہ کن سے بیعت ہوا ہے۔ یہ تو بہت ہی فرق طرح کا بندہ ہے۔ اس کو اگر میں نے گالی دی ہے، یہ کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، میں نے احسان کمایا، چونکہ میرے نبی اور میرے خدا نے کہا ہے کہ جو تم سے برا کرے اس کے ساتھ اچھا پیش آؤ تو تمہیں عزت ملے گی۔ یہ وعدہ ہے کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت دے گا اس سودے میں۔ یہ نہیں ہے کہ کسی نے ایک تماچا مارا ہے تو اس کو 2 تماچے مارنے ہیں، کسی نے ایک گالی دی ہے تو اسے 2 گالیاں نکالنی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ میں نے کہا ہے، سب سے پہلے مجھے اللہ پاک توفیق دیں کہ اس پہ میں عمل کر سکوں، اور ان بزرگوں، ان ہستیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز محشر سامنا کریں تو شرمندگی سے بچ سکیں۔ آپ کو فخر ہو کہ یہ میری امت ہے جس کو میں چھوڑ کے آیا تھا، اس نے میرے پرچم کو اونچا رکھا، اس نے میری ہدایات کو اپنایا، اور اس نے وہ عمل کیے جو میں انہیں کہہ کر آیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔